جشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ قبلہ و کعبہ کی مسجع اور مخفع تقریر جو آپ کے گوش گزار کر رہے تھے، تعلیمات محمد و آل محمد اور تعلیمات جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی آئیے ہم اور آپ اس بزم مسرت میں، جو ہمارے لیے بہت بڑی خوشیوں کا موقع ہے، ہم دعا گو ہیں بارگاہ مولا میں کہ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے ذکر کی توفیق دنیا کے سامنے عام کر سکیں، اور ہمارے بچوں کو یہ توفیق دے کہ وہ علم دین کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں، اور علم کی طرف اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے۔ مقام دعا میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے برادر عزیز جناب جناح ظفر آبادی صاحب، جو محتاج تعارف نہیں ہیں، آج پوری دنیا میں منقبت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، اور ڈاکٹر افہام ترولوی صاحب، جن کا کوئی تعارف آپ کے سامنے کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ عزیزان گرامی، مقام دعا میں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، ہمارے بہت سارے ایسے بھی معاصرین تشریف فرمائے اس محفل میں، اور طلبہ بھی جو ان سب تمام چیزوں سے واقف ہیں۔ مقام دعا میں ارشاد فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا علم کی اہمیت پہ روشنی ڈالتے ہوئے، یوں تو بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت سارے اقوال معصومین ہیں، لیکن میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کہ مقام دعا میں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر کائنات کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم تیری اس تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم عطا کیا، جاہلوں کو مال عطا کیا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال، اب یہ نتیجہ مولا بیان فرما رہے ہیں کہ فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، اور یہ مال عن قریب فنا ہو جانے والا ہے، لیکن علم ایک ایسی لازوال حقیقت ہے کہ جس کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ صلوات بھیجے گا محمد تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کہ محفل میں مزید کوئی خلل واقع ہو۔ میں یکے بعد دیگرے اپنے بھائیوں کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پہ منہمک ہو کے اور پوری دلچسپی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی مدح ملاحظہ فرمائیں، اور کسی بھی شاعر کو مایوس نہ ہونے دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس لیے کہ اس امام کی آمد ہے کہ جس نے دین کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا، قائم و دائم رکھا۔ عزیزان گرامی، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ یہ محفل منعقد کی ہوئی ہے، لہٰذا میں سب سے پہلے اس جشن کے سب سے پہلے مداح جناب قاسم عباس سلمہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں، بارگاہ جناب سید سجاد میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظلم سے نہ جبر سے، بس صبر کی تلوار سے، ظلم سے نہ جبر سے، بس صبر کی تلوار سے، ظلم سے نہ جبر سے، بس صبر کی تلوار سے، سر کیا ہر مار کا سجاد نے کردار سے۔
گر کیا ہر مار کا سجاد نے کردار سے، کیا بھلا سمجھے گا کوئی عظمت سجاد کو، کیا بھلا سمجھے گا کوئی عظمت سجاد کو، قد بہت اونچا ہے ان کا ظلم کی دیوار سے، قد بہت اونچا ہے ان کا ظلم کی دیوار سے، کہہ رہی ہے مسجدوں سے یہ صدائے لا الہ، کہہ رہی ہے مسجدوں سے یہ صدائے لا الہ، دین زندہ ہو گیا سجاد کے ایثار سے، دین زندہ ہو گیا سجاد کے ایثار سے، قید کرنا باد سرور ہے سند اس بات کی، قید کرنا باد سرور ہے سند اس بات کی، کس قدر تھا خوف ان کو عابد بیمار سے، کس قدر تھا خوف ان کو عابد بیمار سے، غیث سے جب سر اٹھایا سید سجاد نے، غیث سے جب سر اٹھایا سید سجاد نے، قصر باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے، قصر باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے، بیعت سرور تو تھی اختر بہانہ جنگ کا، بیعت سرور تو تھی اختر بہانہ جنگ کا، اصل میں تھا بغض ان کو حیدر کرار سے، اصل میں تھا بغض ان کو حیدر کرار سے۔